السلام علیکم۔ اس سے پہلے ویڈیو میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کرنے میں اور نزول کے حوالے سے۔ اب یہ سورۃ النساء کی یہ آیت ہے جس سے یہ دلیل لیتے ہیں وہ زندہ ہیں۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا لیکن ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا ہے۔ اب یہ جانا وما قتلوه تو پتہ چلا وہ زندہ ہیں، نہ قتل ہوئے نہ سولی پہ چڑھے۔ یہ کتنا بیوقوفانہ استدلال ہے اس آیت سے کہ وہ زندہ ہے۔ اگر میں کہوں قائد اعظم نہ قتل ہوئے نہ سولی پہ چڑھے تو اس کا مطلب کیا؟ قائد اعظم ابھی بھی زندہ ہے؟ یا موت کی نفی کہاں آئی ہے کہ وہ مرے نہیں ہیں؟ یہاں صرف یہ ہے کہ نہ وہ قتل کر سکے ان کو، نہ وہ سولی پہ چڑھا سکے، ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو یہی بات اگر میں قائد اعظم کے بارے میں کہوں تو آپ ان کو زندہ مانیں گے؟ تو اس کی موت کی نفی نہیں ہے ایک بات۔ بل رفع اللہ، اللہ نے اس کو اٹھا لیا ہے، وہ میں ان کو بل رفع اللہ الیہ، اللہ کی طرف۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ تو کیا وہ کہاں گئے تھے؟ وہ آسمان کی طرف چلے گئے تھے؟ یا ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ آسمان میں چلے گئے۔ یعنی اللہ کی طرف جانا، ہجرت کرنا، رفع کرنا، اس کا مطلب ہے کہ بندے کو اٹھا لیا ہے زندہ۔ تو اگر اچھا یہ جتنے بھی انہوں نے ترجمہ کیا ہے متوفی کا، سب نے جو ہے نا وہ جو مائدہ کی آخری آیت میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ وہ یہ کنز الایمان دیکھ لیں یا جو ہے نا کوئی بھی ترجمہ دیکھ لیں اردو کا، فلما توفی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا۔ اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کہ تو نے اٹھا لیا۔ توفنی کا مطلب اٹھا لیا۔ کوئی اس کو جو ہے نا پورا لینے کے معنی بھی کیا۔ تو پھر یہاں پر جو ہے اٹھا لیا ہے، تو یہاں پر اگر اٹھا لیا مطلب ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، یا اے عیسیٰ میں تمہیں اٹھانے والا ہوں، ورافعک الیہ، اور اٹھانے والا ہوں۔ پھر ضرورت کیا تھی پھر یہ دوبارہ اٹھانے کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے؟ کیوں؟ یعنی متوفی کا بھی اگر اٹھانا ہے اس کا مطلب، اور رافع کا بھی اٹھانا ہے، یہ عجیب ہے۔ بہرحال تو بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنے طرف اٹھا لیا ہے۔ اچھا، ایک طرف تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو، اس کا مطلب یہ آپ اللہ تعالیٰ کو آسمان میں ثابت کر رہے ہو، کیونکہ بلکہ پورے قرآن میں ایک جگہ میں بھی اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے ان کو آسمان میں اٹھا لیا ہے، لفظ سما ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کی طرف اٹھا لینے کا مطلب ہے کہ اللہ آسمان میں ہے۔ ایک طرف تو کہتے ہو اللہ ہر جگہ پہ ہے، آسمان میں نہیں مانتے ہو، جو تمہارے سلفیوں کے ساتھ جو اختلاف ہے۔ سلفی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، 7 آسمان کے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے، بیٹھے ہوئے ہیں اللہ، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پر تو آپ اللہ کو جو ہے نا پھر فزیکل مان رہے ہو کہ اللہ کی ایک جہت ہے، یا تو جہت کی نفی کرو یا اس آیت کی نفی کرو۔ تو یہاں پر بھی یہ مسئلہ ان کا خراب ہو جاتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ اب کچھ سوالات ہیں۔ یہ سورہ مائدہ کی 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم کچھ نہیں ہے مگر رسول ہیں، قد خلت من قبلہ رسول، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، وَأُمُّهُ صدیقہ، اور ان کی ماں صدیقہ تھی، كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامِ، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، کیونکہ زندہ آدمی کے لیے کھانا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں دونوں کھانا کھاتے تھے۔ بتاؤ آسمان کے اوپر کھانا کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں؟ اور کھانا کھانے کے بعد جو انسان کو ضرورت ہوتی ہے دوسرے دن صبح، وہ بھی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ کانا یاکلان الطعام، زندہ انسان کے لیے کھانا چاہیے، کھانا کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا ہے، یہ بھی دیکھیں۔ اچھا، سورۃ مریم کے آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا عبد ہوں، اللہ کی بندگی کرنے والا ہوں۔ اب بتاؤ جو وہ آسمان میں جو ہیں وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی،
ان کی ٹائمنگ کیا ہے، اور 5 وقت کی نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو وضو بھی کر رہے ہوں گے، وہاں بھی جو ہے نا وہ پانی کا بندوبست ہوگا. وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اگر پڑھ رہے ہیں تو کس جو ہے نا مذہب کے مطابق وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں پر کون سا مذہب، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، سلفی، سنی، شیعہ، کس مذہب پر وہ آسمان میں نماز پڑھ رہے ہیں. کیونکہ جب تک زندگی ہے ان کو نماز پڑھنی ہوگی، اس سے مستثنا نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے 31 میں، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، جہاں بھی رہوں، اینما، آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، مجھے اللہ نے مبارک بنایا ہے. ما کنت، جہاں بھی ہوں، اینما کنت. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، مجھے اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کا حکم کیا ہے، جس کو آپ نماز کہتے ہو، نماز کا حکم کیا ہے. وَالزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا حکم. ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں. اب بتاؤ، اوپر نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور زکوٰۃ کس کو دے رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام آسمان کے اوپر بیٹھ کر زکوٰۃ کس کو دے رہے ہیں؟ کیا دوسرے نبیوں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ یہ ذرا بتا دو. کیونکہ انہوں نے کہا کہ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں گا تب تک اللہ نے مجھے حکم کیا ہے کہ میں نماز بھی پڑھوں اور زکوٰۃ بھی دوں. تو وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، اگر کہتے ہو نماز پڑھ رہے ہیں، پھر وہ نماز کے غسل بھی کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور وضو بھی کر رہے ہوں گے اور زکوٰۃ بھی دے رہے ہوں گے. اور وہ زکوٰۃ کس کو دے رہے ہیں؟ کیونکہ جب تک زندہ ہے، آپ کہہ رہے ہو مرے نہیں، تو تب تک تو ان کو زکوٰۃ ان پر فرض ہے. اسی طرح پورے قرآن میں کہیں بھی نزول کا تذکرہ نہیں ہے. وہ نزول شاید اس سے لیتے ہوں، اللہ عالم. کہہ رہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا مگر وہ ایمان لائے گا ان کے موت سے پہلے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے موت سے پہلے. حالانکہ یہ آیات اس طرح نہیں ہے. اہل کتاب میں کوئی بھی دنیا سے نہیں جائے گا مگر عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت پر کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اس پر ایمان لاتے ہوئے اس کی موت آئے گی. یہ مطلب ہے. یہ اب کہتے ہیں کہ اس کا مطلب جب دنیا میں نازل ہوں گے، پھر ان کے نزول سے مرنے سے پہلے پہلے سارے مومن ہو جائیں گے. اگر مرنے سے پہلے پہلے سارے مومن ہو جائیں گے تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو جو ہے نا الہ مان لو؟ یہاں پر دیکھیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 16 میں، دیکھیں 116 میں، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، تو نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، مجھے اور میرے ماں کو جو ہے نا اللہ کے سوا الہ بنا لو. تو آپ تو کہہ رہے کہ وہ سارے مومن ہو جائیں گے، لیکن وہ تو کہہ رہے ابراہیم اور عیسیٰ السلام کیا کہہ رہے؟ میرے وفات کے بعد یا اللہ مجھے نہیں خبر ہے، آپ رقیب تھے ان پر، تو آپ تو کہہ رہے کہ ان کی وفات سے پہلے پہلے سارے مومن ہو جائیں گے اس آیت سے، ٹھیک ہے. یہاں تو کہہ رہے کہ نہیں، اس سے پہلے سارے کے سارے گمراہ ہو گئے. تو عیسیٰ علیہ السلام سے پھر سوال کس چیز کا ہوگا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا ہے، فَلَمَّا رَفَعْتَنِي إِلَيْكَ، جب تو نے مجھے اپنے پاس اٹھا لیا ہے آسمان پہ، تو آپ ان پر نگہبان تھے. اس لیے آپ دیکھیں گے یہ لوگ اس کا توفانی کا مطلب یہاں پر آ کر یہ گڑبڑ کرتے ہیں. کہتے ہیں اٹھا لیا ہے، جب تو نے مجھے اٹھا لیا ہے، جبکہ اس وقت رفع کا ترجمہ یہاں کر لیتے ہیں یہ لوگ. آخری سوال یہ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ کس مذہب پر ہوں گے یا اپنا مذہب ایجاد کریں گے؟ تو اگر وہ اپنے مذہب ایجاد کریں گے تو سارے مذہب مطلب گمراہی پر ہوگا. حنفی ہوں گے، شافعی ہوں گے، شیعہ ہوں گے، سنی ہوں گے، کیا ہوں گے، حنبلی ہوں گے، مالکی ہوں گے، یہ کیا ہوں گے؟ اس کا جواب بھی دے دو. کسی ایک مذہب پہ ہوگا تو سارے غلط ہوں گے، دوسرے سارے غلط ہوں گے. اگر اپنا مذہب ہوگا تو سارے گمراہ ہوں گے. یہ ہے حقیقت.